ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم سورہ انعام کی آیت 99 تک کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ جنوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے وَبَنَاتٍ، اور بیٹیاں بغیر علم، اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی گھڑ لیں بغیر کسی علم کے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، بدیع السماوات، موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ انا یکون، کیوں کر ہوگا، کیسے، کس طرح ہو سکتا ہے، لہو ولد، اس کو لڑکا، ولم تکن لہو، اور جبکہ کوئی نہیں ہے، لہو اس کا، صاحبۃ، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، کل شیء، ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا، ربکم، یہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، خالق، پیدا کرنے والا، کل شیء، ہر ایک چیز کا، فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو، وہو، اور وہی ہے، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر وکیل، نگران۔ لا تدرکہ الابصار، لا نہیں، تدرکہ، اس تک پہنچ سکتی، اس کا ادراک کر سکتی، نہیں پا سکتی اس کو، الابصار، آنکھیں، اس کو نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہو، اور وہ یدرک الابصار، نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بین اور نہایت بہت بڑا باخبر ہے۔ ذالکم اللہ، پچھلی آیات میں پوری تفصیل سے تعارف کرایا، کیا 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 کرتا ہے، کیسے کیسے پیدا کرتا ہے، کیسے کیسے موت دیتا ہے، کس طرح سے اناج اگاتا ہے، کس طرح سے پھل اگاتا ہے، کس طرح سے پانی برساتا ہے، کیسے دن اور کیسے رات بناتا ہے، کیسے سورج چاند ستارے بناتا ہے، کیسے پورا سسٹم چلاتا ہے یہ رب، اور ہدایت کے لیے رسول بناتا ہے، رسولوں کو کتابیں دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، اور پھر ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور پھر وہ جب پوری امانت بندوں کو سونپ دیں پھر ان رسولوں کو واپس لے لیتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، اور انسان کو جس کو اس نے پیدا کیا ہے ان کو بھی موت دیتا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھنا، کیونکہ وہ خالق ہے، ہر وہ چیز جس کو تم اس کا شریک بناتے ہو اور جس کی تم عبادت کرنے لگ جاتے ہو، اس کو بھی تو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور وہ ہر چیز کا وکیل ہے، نگران ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کی نگرانی میں ہے، ہر چیز کے لیے وہ بول سکتا ہے، ہر چیز کے لیے اس کے پاس جایا جاتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، کوئی چاہے کہ وہ اسے ننگی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ لے، نہیں دیکھ سکتا، کوئی ایسا نہیں ہے، اس کی حقیقت کو آنکھیں نہیں پا سکتی، کوئی ایسا نہیں ہے جو آمنے سامنے بیٹھ کر اس کو دیکھ سکے، وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے، اس کے سامنے تو سارے زمانے ایک ہیں، ہم ہیں، ماضی تھا، ہم ہیں حال میں، اور مستقبل ہوگا، اللہ کے سامنے سارے زمانے ایک سے ہیں، سب حال ہے اس کے سامنے، سب کچھ موجود ہے اس کے سامنے، سالہ سال پہلے، 1000 سال پہلے کیا ہوا، اس کے لیے آج جو ہوا ہے بالکل اسی طرح ہے، 1000 سال بعد کیا ہوگا اس کو، وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے اس کے سامنے جیسے اب کیا ہو رہا ہے، وہ
اس کی نگاہیں وہ ہر نگاہ کو پا لیا کرتا ہے، وہ اندر تک باہر تک، اس کے سامنے ہزاروں سال پہلے تک، لاکھوں سال بعد تک سب حساب کتاب ایسے ہی ہے جیسے یوں دیکھ رہا ہے، اور وہ باریک بین بھی ہے، بہت بڑا باریک سے باریک چیز اور بہت دور اندیش وہی ہے۔ قد جاءکم، آ چکے تمہارے پاس، بصائر من ربکم، تمہارے پاس بصائر آ چکی، واضح دلیلیں آ چکی تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصرا، تو اب جس نے بصیرت سے کام لیا، فلنفسہ، تو یہ اس کے اپنے کام آئے گا، یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ومن عامیہ، اور جو اندھا بنا رہا، جس نے نہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا، جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی کے خلاف ہوگا۔ وما انا علیکم، اور میں نہیں ہوں تمہارے اوپر بحفیظ، حفاظت کے لیے مقرر، میں تمہارا محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ قد جاءکم بصائر، یقیناً تحقیق ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس تمہارے دلیلیں بھیج چکا ہے، اور ہر قسم کے دلائل آ چکے ہیں۔ اب جس نے بصیرت رکھی، یہاں بصارت سے زیادہ بصیرت ہے۔ بصارت کیا ہے؟ یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ بصیرت کیا ہے؟ اس کا تعلق دل سے ہے، کہ دل بھی دیکھ رہا ہے، دور تک محسوس کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی سمجھتا ہے، اب اگر کوئی دیکھ رہا ہے، بصیرت اور بصارت دونوں سے کام لے رہا ہے، اتنی زیادہ واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ اس کے لیے اچھا ہے، یہ اسی کو فائدہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ہمیں ایسی بتائی ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی کتاب، کوئی نبی، کوئی رسول نہ بھیجتا تو بھی فطرت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو پھر بھی پہچان جاتا۔ ہمارے اندر رب کی روح ہے، اس نے یہ جو امانت ہمارے جسموں میں ڈالی ہے، اس سے اس نے پہلے سے ہی وعدے لے لیے ہوئے ہیں اپنی عبادت کے، اپنی تابعداری کے۔ اس کے بعد یہ جو پھول کی پتی میں خوشبو ہے، کیا ہم خوشبو ڈالتے ہیں اس بیج کے ساتھ؟ یہ جو پھلوں میں مٹھاس ہے، کیا ہم یہ مٹھاس ڈالتے ہیں اس بیج کے ساتھ؟ یہ جو آسمان سے پانی کا برسنا ہے، یہ جو زرخیز زمین سے پھل پھول پتے اناجوں کا اگنا ہے، یہ جو پوری دنیا میں حسن ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، کیا یہ اس کی پہچان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے رب کے بصائر میں سے نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے کہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمام تر واضح دلیلیں آ چکی، چنانچہ اب اگر کوئی بصیرت سے کام لیتا ہے تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور ابھی بھی اگر کوئی اندھا بنا رہتا ہے، اندھا ہونا یہ ہے کہ اس کو اللہ نے بصارت ہی سے محروم کر دیا، اور اندھے بنے رہنا یعنی وہ دیکھنا چاہتا ہی نہیں، وہ اس پر اپنی بصارت یا اپنی بصیرت ضائع ہی نہیں کر رہا، تو وما انا علیکم بحفیظ، اس صورت میں پھر مجھے تمہارا محافظ یا نگران نہیں بنایا گیا کہ میں بیٹھ جاؤں اس بات پر اور تمہیں منوا کے چھوڑوں یا تمہیں دکھا کے چھوڑوں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیات، آیات کو، وَلِيَقُولُوا درست، اور تاکہ وہ کافر اب یہ کہیں گے کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَّهُ کا کیا مطلب ہے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ لوگ جو جانتے ہیں ہم ان پر یہ حقیقت واضح کر دیں کہ کسی اور سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہی پڑھا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے سجھا دیا ہے۔ اتبع ما اوحی الیک، پیروی کیجئے اس کی جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں ہے۔
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین کی طرف دھیان ہی مت دیجیے، انہیں اگنور کیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَا أَشْرَكُوا تو وہ شرک ہی نہ کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ کسی کو شرک کرنے نہ دے تو کسی کی مجال تھی کہ وہ شرک کر جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ایک ہی کتاب ہوتی اور سب اسی کو پڑھتے، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ ایک ہی نبی ہوتا، سب اسی کی پیروی کرتے، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا اختیار دیا ہے تو ہی وہ یہ کر رہے ہیں۔ وما جعلناک اور ہم نے آپ کو نہیں بنایا علیہم ان پر حفیظا نگران محافظ، وما انت اور نہ ہی آپ ہیں علیہم ان کے بھی وکیل ذمہ دار۔ ولا تسبوا اور تم برا مت کہو، گالی مت دو، الذین ان لوگوں کو یدعون جو بلاتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا کسی اور کو۔ ولا تسبوا اور گالی مت دینا الذین ان لوگوں کو یدعون من دون اللہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یعنی ان کے جو بھی معبود ہیں، جو بھی بت ہیں، ان کو تم برا مت کہنا۔ فیسب اللہ تو وہ اللہ کو گالی دے دیں گے، وہ اللہ کو برا کہہ دیں گے، عدوًا دشمنی میں، بغیر علم اور جہالت میں، وہ بغیر جانے، وہ جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے، دشمنی میں اپنا تم سے بدلہ لیتے ہوئے کہ تم نے ان کے پتھر کے بتوں کو یا ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کو برا کہہ دیا، وہ جہالت میں آ کے حد سے گزرتے ہوئے تمہارے رب کو، تمہارے اللہ کو برا کہنے لگیں گے۔ کذالک اسی طرح زینا ہم نے سنوار دی، ہم نے کشش پیدا کر دی، لکل امت ہر ایک امت کے لیے عملہم انہی کے عمل کو، ثم پھر الی ربہم وہ اپنے رب کی طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہوگا، ان کو واپس جانا ہوگا، فینبئہم تب وہ جتلا دے گا انہیں، تب وہ انہیں بتائے گا، بما کانوا یعملون جو عمل بھی وہ کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو، ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم ہر دین کی اور ہر عبادت گاہ کی تقدس کو برقرار رکھیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پہلے تو یہ فرما دیا نا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم لوگوں کو زبردستی بالاکراہ بالکراہیہ کسی کو ہم زبردستی اپنے بھی دین میں شامل کرنے کی کوشش کریں، زبردستی۔ اگر اس کا دل نہ تیار ہو تو کسی کو اپنے دین میں بھی، اسلام میں بھی زبردستی لانے کی ضرورت نہیں۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما دینا کہ وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو محافظ یا نگران نہیں بنایا، اور فرمانا وما انت علیہم بوکیل کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیوں نہیں آپ کا دین مانا، کیوں نہیں آپ کی بتائے ہوئے رب کو، کیوں نہیں توحید پر یہ قائل ہوئے، آپ کا اتنی نشانیاں دینے کے باوجود یہ کیوں نہیں آپ کی بات پر قائل ہوئے، آپ سے اس کا سوال نہیں ہوگا۔ ایک اصول تو یہ بتا دیا۔ دوسرا اصول یہ بتا دیا کہ آپ کو کسی کو اپنے دین میں زبردستی نہیں لانا۔ تیسرا اصول یہ بتا دیا کہ کوئی کسی دین پر عمل کر رہا ہے، کوئی کسی مذہب پر چل رہا ہے، آپ کو اس کے دین پر یا اس کے اپنے ہی ہاتھ سے گھڑے ہوئے اس کے خدا پر آپ کو طعن و تشنیع نہیں کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کافر کے بت کو برا کہہ دیں اور وہ نتیجے میں آپ کے رب کو برا کہہ دے۔ اگر ایسا وہ جہالت سے کرے گا یا آپ سے بدلہ لینے کے لیے کرے گا تو اصل میں آپ کی وجہ سے آپ کے دین کو، آپ کے اللہ کو، آپ کے رسول کو، آپ کے نبی کو اس نے جو برا کہا تو کہلوایا آپ نے۔ تو اس بات سے بچنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، ایک اور اس سے بھی زیادہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے لیے اس کا عمل، اس کو حسین بنا دیا ہے، اس میں اٹریکشن پیدا کر دیا۔ اب کافر کفر کرتا ہے تو وہ اس میں اتنا کنونسڈ ہے
کہ میں جو کر رہا ہوں میں جسٹیفائڈ ہوں. میں نے اگر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ساتھی بنا لیے ہیں تو اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. اگر آپ بیٹھ کر بات چیت کریں، غور کریں، تو کوئی بندہ بھی، یعنی آپ پھر کر دیکھیں جہان میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا ہے فسیروا فی الارض، کہ زمین میں گھوما پھرا کرو، اللہ کی شان دیکھا کرو، اللہ کے بندے دیکھا کرو. اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں، تو وہ گناہ سمجھ کر شرک نہیں کر رہے ہوتے. حتیٰ کہ اگر آپ مسلمانوں سے بھی بات چیت کریں جو بہت زیادہ بدعتیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی اسے گناہ سمجھ کر نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی ثواب سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ان کے عمل میں ایسی اٹریکشن پیدا کر دی، یعنی وہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، وہ گناہ سمجھ کر نہیں کر رہے ہوتے. اور پھر جب یہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں گے، تب ان کا رب ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے، کہ وہ کیا عمل تھا اور وہ کیسے رب کے خلاف جا رہے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، بڑی پکی پکی قسمیں، پختہ قسمیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ، کہ اگر ان کے پاس آ جائے آیتن، کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. اب انہوں نے پکی قسمیں اللہ کی کھائی ہیں، اللہ کا نام لے کے، اللہ کو گواہ کر کے وہ پکے وعدے کر رہے ہیں کہ کوئی خاص قسم کی نشانی اگر ان کے پاس آج آ جاتی ہے تو وہ ابھی اور اسی وقت ایمان لے آئیں گے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انما الآیات، کہ بے شک نشانیاں تو صرف عند اللہ، اللہ ہی کے پاس ہیں. وما یشعرکم، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے، انہا، کہ جب اذا جاءت لا یؤمنون، کہ تمہیں یہ بات کون بتائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ بھی جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم اسی طرح ان کے دلوں کو پھیر دیں گے، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، کما لم یؤمنوا، جس طرح کہ وہ نہیں لائے تھے ایمان، بھی، اس کتاب پر، اول مرتن، پہلی بار. وَنَذَرُهُمْ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکنے کے لیے، نہ دیکھتے ہوئے. عزیزان اکرامی، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اس آیت میں بہت سرزنش ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خاص قسم کی نشانی آ جائے، کوئی ایسی نشانی آ جائے جو اب سے پہلے نہ آئی ہو، بالکل مافوق الفطرت کوئی چیز ہو، بالکل کوئی غیر معمولی بات ہو، کوئی ایسی نشانی آ جائے، تو پھر تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے پاس ہے وہ نشانی، اللہ کے پاس ہے وہ نشانی، اور آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. اب آپ کو کوئی شعور آنے کی، اب آپ کو کوئی عقل سمجھ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پکی بات ہے کہ یہ جو کافر ہیں، کسی قسم کی نشانی، کسی قسم کا اب ان پر واز، اب ان پر کسی قسم کا بتانا اثر نہیں کرے گا، سمجھ ہی نہیں آئے گی ان کو، کیونکہ انہوں نے طے کر لیا ہے. اور اب اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ بھی گئی تو بھی ایمان نہیں لانے کے. اللہ تعالیٰ انہیں یہ بات کون سمجھائے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے ان کے دل بدل دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے نگاہوں کو اور دلوں کو پھیر دے گا. کیسے پھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اب یہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، اب اس دل میں ہدایت اتر نہیں سکتی، اب وہ دل نرم پڑتے ہی نہیں. جب زمین زرخیز ہوتی ہے نا، تو تب اس میں جب بیج ڈالا جائے اور اوپر سے اللہ تعالیٰ پانی برسائیں تو ہی پھل پھول پودے اگتے ہیں. جو بنجر ہوتی ہے اس کو مردہ قرار دی جاتی ہے. اس میں بیج ڈالو، اس میں پانی ڈالو، اس میں جو مرضی کرو، کھاد دو، وہ بنجر ہے، اس میں وہ زندہ ہوگی ہی نہیں، اس میں سے کچھ اگے گا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے، ان کی نگاہیں پھیر دیں. اب یہ نہ تو نیکی ہدایت کو دیکھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ پائیں گے، اور نہ ایمان لا سکیں گے. یہ بہت بڑی سزا ہے جب اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے
خود بند کر دیتا ہے۔ پہلی بار جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہدایت لائے ہیں، یہ کتاب لائے ہیں، آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، عمل کر کے دکھاتے ہیں، یہ اندھے بنے بیٹھے رہتے ہیں اور ضد میں آ کے سرکشی میں ایک کے بعد ایک حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک معجزہ طلب کر رہے ہیں، اور ہر بات کو اگر ان کو حاصل بھی ہو جائے، ان کی مرضی کا معجزہ ان کو دکھا بھی دیا جائے تو اس کے بعد اس سے بھی بڑا معجزہ طلب کرتے ہیں، اس کے بعد اس معجزے کو یہ جادو قرار دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ یہاں تک چیلنج کر دیا کہ ہم کھڑے کھڑے ابھی پورے کا پورا مکہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اگر یہ چاند 2 ٹکڑے کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے چھوٹتے ہی جو بات کی وہ کہنی چاہیے تھی لا الہ الا اللہ، کہنا چاہیے تھا محمد رسول اللہ۔ کہا کیا؟ بہت بڑا جادو ہے، یہ تو بہت بڑے ساحر ہیں۔ ولو اننا، اور بے شک ہم نزلنا ان کی طرف نازل کرتے، الیہم ان کی طرف، الملائکۃ فرشتے، وکلمہم الموت، اور مردے ان سے بات چیت کرتے، وحشرنا علیہم، اور ہم ان کے سامنے پیش کر دیتے، کل شیء، ہر چیز کو، قبولاً ان کے سامنے، ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، الا، سوائے، ان یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اور بات تھی، ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثریت ان میں جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے، یعنی ڈائریکٹ فرشتے آ جاتے اور آ کر سلام کرتے اور کہتے ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وکلمہم الموتى، اور مردے ان سے کلام کرتے، یعنی اتنا بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر فرشتے مکہ میں چلنا پھرنا شروع کر دیں اور ان کو کہیں کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یا قبر میں سے مردے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مارا تھا اور زندہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبی بھیجا، یہ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، وحشرنا علیہم، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے سامنے پیش کر دیں اکٹھا کر کے، کل شیء، ہر چیز، تو بھی ما کانوا لیؤمنوا، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایسا چاہتا کہ یہ ایمان لے آئیں تو پھر یہ ایمان لے آتے، اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کی اور ایمان کی راہیں ہی بند کر دی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ 7واں سپارہ الحمدللہ تکمیل کو پہنچا اور 8ویں سپارے کی ہم نے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اس پروگرام نور المبین کے ذریعے ہم پورا قرآن اسی طرح پڑھیں گے، اور تہذیب چینل کی پوری ٹیم کو، آپ کو، مجھے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی اور اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔